خبیب ماشاءاللہ جو UFC کے فائٹر ہے، اللہ تعالیٰ اجر خیر دے ان کو ماشاءاللہ، انہوں نے جب کبھی مقابلے کیے تو یہ ہے دیکھیے جذبہ توحید کا، سیدھا منہ سے الحمدللہ، ان کے منہ سے کیسا عظیم نعرہ ہے، تعریف اللہ کے لیے ہے، ان کے منہ سے نکلتا ہو. First of all, I want to say Alhamdulillah, God gave me everything. Alhamdulillah. کل جب آخری فائٹ ہوئی تو اس میں انہوں نے وہی کہا کہ میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں. ریٹائرمنٹ کی وجہ بتائی کہ میرے والدہ سے میں نے وعدہ کر لیا، والدہ نہیں چاہتی ہیں کرنا. تمام فیس بک کے اوپر چل رہا، دیکھیے ماں کی کیسی اطاعت کی ہے، ماں کی کیسی اطاعت کی ہے. ارے میرے پیاری جان، جب تیرے دل میں اتنا ماں کے اطاعت کا جذبہ ہے، ایسا جذبہ رب کی اطاعت کا نہیں آیا تیرے پاس ابھی تک؟ جو رب کے حکم سے ماں کی اطاعت کرنا ہے تو ماں کی اطاعت تیرے پاس اتنی اہم ہو گئی، لیکن آج تک رب کی اطاعت تجھے سمجھ میں ہی نہیں آئی. سمجھ رہے نا؟ تو اللہ کی پہچان پہلے ہونا ہمارے پاس، اللہ کی محبت ہونا ہمارے پاس، اللہ کے لیے سب کچھ ہونا ہمارے پاس سے. ہماری زندگی کی ہر سانس صرف اللہ کے لیے ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. تیرے دین میں سب سے بڑا کیا ہے حصہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک لہ. سب سے بلند حصہ ہے یہ. کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے بعد محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کیسے رسول ہیں؟ آخری رسول ہے، آخری نبی ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد کوئی رسول نہیں. یہ دین کی سب سے بڑی سربلندی کا کام کرنا ہے مجھے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اس کے لیے میں مسلمان بنایا گیا، اس کے لیے میں نمازی ہوں. یہ اگر میرے اندر اللہ کی محبت قائم نہیں ہو رہی تو میرے اندر مکمل توحید ہی نہیں آئی ابھی. اور وہ توحید جب تک نہیں آئی، میرا ایمان، میرا تقوی اور میرا اسلام غیر مکمل ہے. اور یہ خبر میں اور آخرت میں مجھے بہت بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے. یہ احساس کو یاد رکھتے ہوئے علامہ اقبال کے ایک بڑے پیارے شعر سے اپنے اس گفتگو کو آج کے ختم کر دوں گا. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے مسلمان، تیرے پاس کیسا آ گیا سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ، فیملی ٹائم، پکنک ٹائم، لیجر ٹائم کدھر سے آ گیا تیرے پاس؟ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. عشاء کے بعد کی جو نیند محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے وہ تو اس وقت لیے جب پورا اسلام قائم کر دیے بر صغیر عرب کے اوپر، پیننسولار عرب پہ، عربیہ پہ جب اسلام قائم ہو گیا تو اب بولے کہ عشاء کے بعد سو جائیں گے. ورنہ مکے کی کیفیت میں تو وہی رات کے وقت گھوم رہے ہیں. جب بلال رضی اللہ تعالیٰ کی تڑپنے کی آواز آئی تو ابو بکر صدیق کو بولے کہ چھڑاؤ میرے بلال کو وہاں سے رضی اللہ تعالیٰ کو. راتوں کی نیند ہجرت کر رہے ہیں تو رات میں نکل رہے ہیں. راتوں کی نیند حرام ہے ان کے لیے جب تک کہ دین قائم نہیں ہو گیا. لیکن تجھے تو اے سی میں عشاء کے بعد کی سو جانا یاد ہے، کھانے میں نمک اور میٹھے کی سنت یاد ہے، بالوں کی شکل پہ لڑنا یاد ہے، یہ صحیح ہے یہ صحیح. دین قائم کرنے کی محنت تو بھول ہی گئے. توحید سیکھنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا تو بھول ہی گئے. آج بھائی پورے ایک ہفتے میں 6 دن کام کرتا ہوں بھائی، وہ 1-2 دن ملتے جس میں میں بیوی بچوں کے لیے ٹائم دیتا ہوں. ارے یہ عذاب ہے رے تیرے اوپر، تیرے کو سمجھ میں نہیں آئی بات؟ عذاب ہے. اللہ فرما رہے ہیں میرے بندوں سے کہو کہ میرے لیے وقت نکالے. اگر یہ میرے لیے وقت نکالنا چھوڑ دیں گے تو میں، اگر یہ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا ان پر مسلط کر دوں گا. ہانپیں گے کتا ہانپنے کی طرح زبان لٹکا لے کے، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا ان کو، کچھ نہیں ملنے والا ہے. بھاگ 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 بھاگ، کچھ نہیں ہوگا جب زندگی کے ختم پہ آ جائیں گے تو. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے.